آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں گا۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ ابو دھابی سے بندے نے ہمارے چینل کے توسط سے ہمیں رابطہ کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا نوجوان کیسے ان سے دھوکہ کر کے آیا۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بہت ساری حقائق بتاتے رہے ہیں، غازی یونیورسٹی کے ریپ کیس، غازی یونیورسٹی کے اساتذہ جو سیلاب میں بے ایمانیاں کرتے رہے ہیں، غازی یونیورسٹی کے نوجوانوں کا استحصال کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیچنگ ہسپتال کے ہم بہت سارے معاملات آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ خدا را ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے پہلے لازمی ان کی چھان بین کر لیں۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اپنے وسیب کے اس نوجوان سے، اس نے 2 مہینے مجھ سے بھی جھوٹ بولا، مجھے بھی آفر کرائی۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون whoever is going to watch me۔ میرا نام خالد ہے اور میری ملاقات شعیب ریاض سے ہوئی تھی دبئی میں ویزے کے متعلق۔ تو یہ بندہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو فری لینسنگ کا جھانسا دے کے لوگوں سے پیسے ایڈوانس لے کے پھر بعد میں بندہ موبائل سوئچ آف کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے نے لگ بھگ مجھ سے لیے ہیں 14,000 درہم، 14,000 درہم، اوکے، which is I don't know how much is going to be in پاکستانی روپیز۔ تو اس نے پورا 1 سال مجھے اپنی بچی کے لیے تڑپایا۔ اس نے میری بچی کے سارے ڈاکومنٹیشن لیے تھے اور میرا اوریجنل ایمریٹس آئی ڈی لیے تھے، یہ کہہ کے کہ بچی کی ویزے کی اسٹیمپنگ کرائے گا اور ساتھ میں میرے 2 دوستوں کی۔ تو ابھی تک یہ بندہ جو ہے تھوڑا بہت رابطہ کرتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے کر کے، ابھی 1.5 سال ہونے کو ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ اگر ڈی جی خان سے کوئی بھی میرا یہ میسج سنتا رہا ہو اور وہ شعیب ریاض کو جانتا ہو تو مہربانی کر کے آپ مجھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں یا ان کی فیملی تک ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 1.5 ایئر سے میں 14,000 درہم دے کے آئی ایم اسٹرگلنگ اینڈ سفرنگ۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام کربلا میں ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو بقا بخشی۔ میں ہوں وائس آف پاکستان، ایاز شاہ ڈیجیٹل میگزین سے ایک اور درد دل لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ یہ کہانی ہے میرے شہر کے ایک نوجوان کی جو جاب تلاش کرنے کے لیے ابو دھابی گیا۔ میں گزارش کروں گا امیگریشن کے لوگوں سے کہ خدا را پاکستان کا ایسے نوجوان جو نام بدنام کرتے ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ ایک صہیب ریاض کا نام کا لڑکا دبئی ابو دھابی میں خالد نام کے لڑکے کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، مجھے جاب لگوا دے۔ خالد خدا ترسی کر کے اس کو جاب دیتا ہے۔ 1 سال تک یہ وہاں نوکری کرتا ہے۔ نوکری کرنے کے بعد یہ اس کا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس کی بیٹی کا، اس کی بیوی کا اور اس کے لوگوں کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتا ہے کیونکہ یہ کیشیئر بن چکا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن جب پیسے زیادہ آتے ہیں تو یہ وہاں سے پیسے لے کر پاکستان آ جاتا ہے۔ نمبر بند، سب کچھ بند۔ پاکستان آتا ہے، خالد پریشان ہو جاتا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد یہ اس کو میسج چھوڑتا ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں کچھ دنوں تک واپس آؤں گا۔ اب ایسا ہوا کہ جب خالد نے بار بار رابطہ کیا تو اس نے اس کو کہا کہ میرے والدہ کا 40واں ہے، آپ کچھ پیسے بھیج دیں۔ اس طرح کر کے کم سے کم 30,000 درہم یہ اس سے لے چکا ہے۔ اب سب سے بڑا المیہ اس میں کیا ہے، جو خالد ہے سعودیہ میں رہتا ہے، گلگت بلتستان کا ایک سادہ سا پٹھان ہے، اس نے اس کے اوپر اندھا اعتماد کیا۔ خالد نے وہاں پر قانونی کارروائی کی۔ قانونی کارروائی کرنے کے بعد اس کو وہاں سے بلیک لسٹ کروایا۔ صہیب ریاض جس کا ایڈریس میں آپ کو نیچے پاسپورٹ بھی چل رہا ہوگا، نیچے اس کی تصویریں بھی چل رہی ہوں گی، ہمارا ڈیرہ غازی خان کا نوجوان ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کی بہت ساری ایسی چیزیں، یہاں پر بے ایمانی، کرپشن، جھوٹ، دھوکے بازی عام ہے۔ سیلاب آتا ہے تو غازی یونیورسٹی کے پروفیسر 2 نمبری کرتے ہیں۔ اگر سیلاب آتا ہے تو ٹیچنگ ہسپتال میں بیڈ کم پڑ جاتے ہیں۔ میں کیا کیا آپ کو داستانیں بتاؤں۔ دبئی میں دوست رہتے ہیں تو لاہور کی بیگم بھگا کے لے آتا ہے۔ ہم نے اسی چینل پہ آپ کو بتایا تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ایسے نوجوانوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں، ہم حق کا، سچ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ صہیب ریاض نے اس کے بعد کیا کیا، مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے اس کو ڈھونڈا۔ خالد نے ہمارے ڈیجیٹل میگزین کے توسط سے ہماری ویڈیوز دیکھی۔ اس نے کہا کہ یار شاہ صاحب ہماری مدد کر دیں۔ میں نے اور عدنان بھائی نے کوشش کی اس کو ڈھونڈنے کی۔ صہیب ریاض جس کا پتہ ہے یہاں پر سلیم آباد چوک سے کے پاس کتے والے چوک کے ساتھ بستی ارائی میں وہ رہتا ہے۔ ماسٹر ریاض احمد صاحب کا وہ بیٹا ہے۔ ان کے والد صاحب ٹیچر ہے اور ان کی اچھی پی آر ہے۔ صہیب ریاض یہاں پر ایک فلاحی تنظیم بھی چلا رہا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کی بیٹی کا پاسپورٹ
اس کی بیوی کا پاسپورٹ، اس کے رشتہ داروں کا پاسپورٹ پر ویزا لگانے کا جو کام اس کو دیا ہے وہ لے کے پاکستان آ جاتا ہے۔ اب 1 سال سے خالد بیچارہ ذلیل ہے اور صہیب یہاں عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا پروٹیکٹر آف امیگریشن آف پاکستان کی ٹیم سے کہ ایسے نوجوانوں کے پاسپورٹ بھی بلیک لسٹ کیے جائیں جو باہر جا کر پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کو 2 نمبری کی وجہ سے ٹاپ پہ لے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں UAE بین نہ کرے تو اور کیا کرے، ہمیں سعودی عرب بین نہ کرے تو اور کیا کرے، ہمیں ملیشیا بین نہ کرے تو کیا کرے۔ 78 فقیر پکڑے گئے ہیں جس میں سے 75 پاکستانی ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں۔ اگر آپ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن نقصان تو نہ کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا، صہیب ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے کھانے کی آفر کرائی گئی، ہمیں پیسوں کی آفر کرائی گئی کہ ہم یہ کام کر دیں گے، آج کر دیں گے۔ اب آلموسٹ صہیب ریاض اس دبئی والے ابوظہبی والے لڑکے خالد پٹھان صاحب جو ہے وہ ہم اس کی ویڈیو بھی چلائیں گے، تو اس سے کتنے پیسے لے چکے ہیں؟ کم سے کم 20 سے 30 لاکھ روپے لے چکے ہیں۔ اچھا، جب کام کرنے کا ٹائم آتا ہے یہ کبھی کہتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی، کبھی کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے۔ اور اب سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم نے جب ان کے دوستوں کو یہاں ملنا چاہا انہوں نے کہا اس کا تو کام ہی یہی ہے فراڈ کرنا۔ تو پھر جب ہم ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا ادارے ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ ان کو پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے نوجوانوں کو بے نقاب کریں جو پاکستان کا، وطن عزیز کا، سرزمین کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں دیکھتے رہیں۔ پاکستان زندہ